بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم عزیز دوستو، مجھے امید ہے آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ اس ماہ رمضان المبارک کے صدقے میں جو بھی بیمار ہے اسے صحت و تندرستی عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما اور ہماری تمام نیک جائز خواہشات کو پورا فرما، آمین۔ آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اور جہانگیر ماشکی کا واقعہ، جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ دوستو، علاقہ بھکر، جس کا آج کا نام سکھر ہے، اس زمانے میں وہاں پانی کی بہت قلت تھی۔ ہر طرف ویرانگی نے ڈیرے لگا رکھے تھے، سالوں سے پانی کی ایک بوند نہ برسی۔ پیاسی نظریں آسمان ٹٹول رہی تھی مگر پانی کی ایک بوند تک نہ برسی۔ جہانگیر سکا یا ماشکی دور دراز سے پانی کی مشک بھر کر اپنے کندھے پر رکھتا اور ترستی روحوں کو بوند بوند پانی مہیا کرتا۔ اس کے گھر میں ایک بیٹا نصرت اور بیوی رانی بیوی تھی۔ جہانگیر کی عمر 35 برس کی تھی اور نصرت 8 سال کا ہو چلا تھا۔ چھوٹی جھوپڑی میں بھوک اور افلاس نے قدم جما رکھے تھے۔ ہر 6 ماہ بعد جب فصل تیار ہوتی، گیہوں، چاول، باجرہ وغیرہ، تب چند دن کے لیے جہانگیر کے اس چھوٹے سے گھر میں خوشیاں کھلنے لگتی، پھر اگلی فصل تک پھر وہی تنگ دستی۔ ایک دن جہانگیر نے اپنی بیوی سے کہا کہ پچھلے سال کی خشک سالی نے ایک دانہ تک نہ پھوٹنے دیا، کہ کیوں نہ کسی دوسرے علاقہ میں قسمت آزمائی کی جائے۔ بیوی نے خالی ہانڈی کو چولہے سے دور کرتے ہوئے کہا، جیسی تمہاری مرضی۔ جہانگیر نے اپنے مختصر خاندان اور کچھ سامان کو اکٹھا کیا اور سہون کی جانب چل پڑا۔ سہون میں بھی خشک سالی تھی مگر بھکر کی نسبت یہاں پانی زیادہ تھا۔ راجہ چوپٹ کا قلعہ بھی یہاں تھا، لہٰذا روزی کمانے کے وسائل زیادہ تھے۔ یہ چھوٹا سا کنبہ ایک گدھا، ایک پالتو کتا اور چند ضرورت کے ساز و سامان کے ساتھ سہون کی جانب چل پڑا۔ ابھی سہون سے کچھ دور ہی تھے کہ راستے میں ایک چھوٹا سا گرا یعنی گاؤں تھا۔ اس گرا سے باہر ہی انہوں نے عارضی ڈیرا لگا لیا اور رات بسر کرنے لگے۔ یہ علاقہ جین بھوت پریت کی وجہ سے علاقہ بھر میں کافی بدنام تھا۔ اس کا علم جہانگیر ماشکی کو نہ تھا، ورنہ دوسری جگہ قیام کر لیتا۔ خیر، رات کروٹیں بدلتے ہوئے بیتی۔ صبح ہوئی تو عجیب تماشا دیکھا، اس کا بیٹا نصرت غائب تھا اور پالتو کتا بھی عجیب و غریب شکل اختیار کیے ہوئے تھا۔ وہ ایسی حرکتیں کر رہا تھا جیسے کہ باولا یعنی پاگل ہو گیا ہو۔ کھلی زمین تھی اور ہر طرف نظر دوڑائی مگر بیٹے کا کچھ پتہ نہ چلا۔ بیوی کو لیے کہاں کہاں ڈھونڈا، تھک ہار کر اوجل دل لیے سہون پہنچا۔ وہاں کسی نے مشورہ دیا کہ سہون میں ایک قلندر کا ظہور ہوا ہے جس نے پرانے نظام کو، پرانی روایات کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ آج سہون اور گرد و نواح کے لوگ مل کر حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا رہے ہیں تاکہ بارش کے لیے دعا کر سکے، کیونکہ یہاں کے ذخائر بھی ختم ہو چکے ہیں اور عوام دانے دانے کو ترس رہی ہے۔ جہانگیر ماشکی بھی اس اجتماع میں چلا گیا۔ لوگوں کا ایک ہجوم تھا جو کہ آستان عالیہ کے باہر جمع تھا۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ حضور قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ اپنے حجرہ میں عبادت میں مصروف ہے، ساتھ ہی اس انتظار میں ہے کہ کب آپ باہر تشریف لائے اور آپ سے درخواست کی جائے۔ جہانگیر سکا پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا اور اپنا سر جھکا لیا۔ تھوڑی دیر بعد قلندر پاک حجرہ سے باہر آئے۔ لوگوں نے بلند آواز سے پکارا، حضور بارش نہ ہونے کی وجہ سے ایک بوند تک نہیں برسی، آسمان صاف ہے، سورج آگ برسا رہا ہے، جانور بھوکوں مر رہے ہیں، ہماری مدد کریے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ والوں کی دعا ضرور پوری کرتے ہیں، ہماری تو زبانیں التجا کر کر کے خشک ہو چکی ہے۔ حضور نے فرمایا، انسان کے اعمال جب حد سے زیادہ خلاف شریعت ہو جاتے ہیں
تو پھر اللہ تعالیٰ کی آزمائش کسی نہ کسی صورت میں ظاہر ہوتی ہے جو لوگوں کے لیے مشکل کا سبب بنتی ہے۔ لوگوں نے دعا کے لیے پھر سے اصرار کیا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں دعا کرتا ہوں، تم میرے ساتھ ہاتھ اٹھاؤ، آؤ مل کر دعا کرتے ہیں، کیونکہ دعا اللہ اور بندے کے درمیان واحد زندہ رشتہ ہوتا ہے۔ دعا کی گئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ہاتھ نیچے کیے اور فرمایا کہ اپنی چارپائیاں، جانور اور بچوں کو محفوظ کر لے۔ چند گھنٹوں کے بعد باران رحمت کا استقبال کرنا ہے آپ نے۔ لوگ خوش ہو کر گھر کو لوٹے۔ جہانگیر ماسکی اکیلا رہ گیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ادھر آؤ۔ جہانگیر ماسکی آپ کے پاس چلا گیا۔ آپ نے کہا کیا بات ہے؟ جہانگیر ماسکی نے سارا ماجرا آپ رحمت اللہ علیہ کے سامنے پیش کر دیا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ نے تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کی اور مراقبے میں چلے گئے، اور پھر فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ، اور پھر جہانگیر کی جانب متوجہ ہوئے اور پھر فرمایا کہ جاؤ نصرت نصیب ہو۔ جہانگیر گھر گیا تو بیٹا نصرت بھاگ کر باپ کے گلے جا لگا۔ وہ کیسے آیا اور کہاں سے آیا، کہاں چلا گیا تھا اور کیوں آیا، نصرت نصیب ہو کیا ہے، یہ سب باتیں جہانگیر اچھی طرح جان گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہی تو شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب ضرور کر دے اور ساتھ میں بیل آئیکن دبا دے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔